کیا بہترین حدیث بتائی ہے سلمانہ ظہری صاحب نے؟ الوداع جمعہ پر سن کر ضرور جائے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے، اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کر کے جانا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ ہمیں رمضان المبارکہ کا یہ آخری جمعہ عطا فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے 2026 کے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی کا بھی آخری جمعہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس رمضان کے بعد کئی لوگوں کی زندگیوں میں رمضان نہ آئے، اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ اسی اعتبار سے اس رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیں، آج سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک رمضان ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا مہمان ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں آپ کو پھر سنا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور رمضان اور قرآن جس کی سفارش کر دیں، جس کی شفاعت کر دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ تو رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، آپ ان میں سے ہوں گے یا جن کے خلاف کھڑا ہو ان میں سے ہوں گے، یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ رمضان کے گزرتے ہوئے آخری مرتبہ ایک بار ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ اس رمضان نے ہم پر کتنا اثر کیا ہے۔ یہ تو علاج کر رہا تھا، تو وہ علاج صحیح ہوا بھی کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ کسی کو کچھ بخار ہوا، ٹائیفائڈ ہوا، ملیریا ہوا، ڈینگو ہوا، اس نے دوائیاں لے لیں، 5 دن 10 دن کا کورس کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اسے ایک بار ٹیسٹ کرانا پڑے گا کہ صحیح ہوئی کہ نہیں میری بیماری، میرے اندر جو جراثیم آئے تھے وہ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ اب ملیریا نہیں ہے، اب ٹائیفائڈ نہیں ہے۔ اب رمضان المبارکہ سے پہلے جن گناہوں کی بیماری ہمیں لگی تھی، کیا وہ بعد رمضان بیماری ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ اب جا کر پتہ چلے گا۔ اپنے دل کو محسوس کرو کہ دل بدلا ہوا ہے تو رمضان نے بہت اثر کیا ہے۔ خواہشات پر کنٹرول ہے تو رمضان نے ہم کو بدل دیا ہے۔ اگر ہمارے کھانے پینے کے انداز بدل گئے ہیں تو سمجھ لو کہ رمضان نے تقویٰ دے دیا ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، بے حیائی کی خواہش نہیں کرتی ہیں تو سمجھ لو کہ علاج کمپلیٹ ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت پہلے نہ کر سکتے، اب اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان نے اثر کیا ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں نہیں بدلی ہیں تو پھر رمضان کا علاج تم پر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، رمضان تو اپنی برکتیں اور رحمتیں لے کر کے آتا ہے۔ یہ اس بارش کی طرح ہے جو پوری زمین پر برس رہی ہے۔ بارش تو سب جگہ برس رہی ہے، روڈ پہ بھی برس رہی ہے، زمین پہ بھی برس رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے روڈ پہ 10 سال بھی بارش برسے تو کوئی پودا نہیں نکلتا، کوئی ہریالی نہیں آتی، لیکن مٹی کی زمین پر ایک دن بھی بارش برسے تو دوسرے دن ہریالی نکل آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زمین کا الگ ہونا۔ تو اسی طرح سے رمضان المبارکہ وہ بارش رحمت ہے، قرآن بھی بارش رحمت ہے۔
یہ تو پورے لوگوں پر برس رہا ہے، لیکن زمین دل کی جس کی جیسی ہوگی ویسا ہی اس کے اندر سے فصل آئے گی۔ اگر دل بہت مضبوط کیا ہوا سخت ترین ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن اور رمضان اس پر برس برس کر کے چلے جائیں گے، اس کے جسم سے کوئی فصل دکھتی نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر دل نرم تھا خوف اور خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے دل نرم تھا، تو پھر رمضان پورا کیا ایک روزہ ہی بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک تراویح ہی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ قرآن پاک کو سنتے ہوئے آپ کو زمانہ ہو گیا ہوگا، ہر سال تراویح بھی سنتے ہیں، پورا قرآن سننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے کبھی کبھار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی عمر 60 سال کو آ گئی اور سنا ہے کہ انہوں نے قرآن 12 سال کی عمر سے سننا شروع کیا ہے۔ ہر سال ایک آدھ تراویح مس ہو جاتی ہوگی، لیکن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ تو میں پھر ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو 40 سال سے سن رہا ہے، کوئی 45 سال سے قرآن سن رہا ہے۔ ارے اتنے سالوں سے سنتے آئے، ابھی تک تمہارے چہرے میں کوئی بدلاؤ دکھتا نہیں، تو یہ سارے بیج جو بو رہے تھے وہ کہاں چلے گئے جو فصل بھی نہیں دکھتی؟ وجہ کیا ہے؟ زمین سخت ہو گئی دل کی، اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس جمعہ کے متعلق بہت ساری افواہیں بھی پھیلی رہتی ہیں کہ جمعۃ الوداع کی کچھ خصوصی نماز ہوگی، کچھ خصوصی خطبہ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رمضان المبارکہ کا یہ آخری جمعہ ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے سارے جمعہ جس طرح سے ہیں اسی انداز سے، لیکن بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کے ملائکہ زمین پر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور اس جمعہ سے نکلنے والوں سے وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو مومنین سے ملنے کی اجازت عطا فرماتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو ہم دیکھ سکیں، لیکن فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ صرف مصافحہ نہیں کرتے بلکہ فرمایا گیا جس بھی مومن سے وہ مصافحہ کرتے ہیں اس کو دعا کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تیری مغفرت فرما ہے، اور جس کے لیے دعائیں کریں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعائیں قبول فرما لے، اور جس سے ان کا مصافحہ ہوا ہے اس کی تو نجات ہو گئی۔ اس لیے اہتمام بزرگوں نے باضابطہ طور پر جمعۃ الوداع کا کثرت سے کیا ہے۔ باقی جو جاہلوں کے درمیان پھیلی ہوئی بات ہے کہ اس آخری جمعہ میں 4 رکعت نفل نماز پڑھ لو تو پچھلے سارے نمازوں کی قضا معاف ہو جائے گی، یہ گورکھ دھندا کرنے والے لوگوں نے اس طرح کی شارٹ کٹ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ باقی ایسی کوئی شارٹ کٹ نماز نہیں ہے جو 4 رکعت پڑھ لو تو پچھلے کی سب معاف ہو جائے گی۔ نمازیں غوث و خواجہ کے لیے معاف نہیں ہوئی تھی تو تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ترک نہیں فرمائی، صحابہ نے نہیں ترک فرمائی، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ گناہ جو نماز چھوڑنے کا ہے وہ ویسا ہی ہے، قضا کرنی ہوگی۔ 4 رکعت پڑھ کر کے پوری چیز ایسے ختم ہونے والا یہ جو تصور ہے نہایت ہی نرا جاہلانہ ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے امت مسلمہ کو۔ ایسے نہ کوئی میسج فارورڈ کریں اور نہ ہی کسی کو اس طرح کی تلقین کریں، ورنہ گناہ میں وہ بھی شامل ہوں گے۔ آخری جمعہ صرف دعا کرنی چاہیے۔ اب بس عید کی رات ہے آج، اور کل کی صبح تمام مومنین اللہ کریم کی بارگاہ میں عید کی نماز کے لیے سر جھکا لیتے ہیں، تو فرمایا گیا آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ، آج کی رات انعام کی رات ہے۔ ایک مزدور مہینہ بھر کام کر کے مزدوری لینے کے لیے مالک کے پاس آتا ہے، تو اسی طرح سے آج کی رات انعام بانٹا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور جتنے مومنین عید کی رات میں اللہ کریم کی بارگاہ میں انعام مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ انہوں نے پورے مہینے مزدوری کی ہے، رمضان المبارکہ کے روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت، تسبیح، تحلیل اور سب کیا ہے، یہ بچتے رہے بہت ساری چیزوں سے، بتاؤ ان کو کیا عطا کروں؟
تو فرشتوں سے رب تبارک و تعالی رشک کے طور پر فرماتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ تیری جہنم سے بہت ڈرتے ہیں اور تیری جنت کی بڑی خواہش رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، جس سے یہ ڈرتے ہیں میں نے ان سے بچا لیا، اور جس کی طلب کرتے ہیں میں نے اسے عطا کر دیا۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ میں ملنے والا ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ ادھر انعام بٹ رہا ہے، لوگ تو یہاں بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ارے مارکیٹ بھری پڑی ہوئی ہے، وہاں تو دکانوں میں لائن لگی ہوئی ہے، مسجدیں تو آج کی رات خال خال نظر آئیں، کہیں نہیں۔ کون ہے وہ بندہ جو آج کی رات بھی اپنے رب تعالیٰ سے مانگ رہا ہو؟ لیلۃ الجائزہ میں جتنا بھی ہو سکے اپنے بستر سے اٹھو تھوڑی دیر کے لیے، اور پاک پروردگار کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ مولا خطائیں بہت ہوئی ہیں، رمضان کو ویسے نہیں ادا کیا جیسے ادا کرنے کا حق تھا، مگر مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، جتنی بھی مجھ سے عبادتیں ہوئی میں عبادتوں کا صلہ نہیں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یقیناً میرے عزیزو آج کی رات اگر کسی کو نواز دیا گیا تو بہت بڑا نوازا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات رب تعالیٰ کے حضور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آنے والی عید مولا تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی عید بنائے۔ غریب فلسطین بچوں کے لیے رب تعالیٰ غیب سے خوشیوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ کریم خدا جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعۃ الوداع کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرمائے، ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والے اس عشرے میں آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا کرتے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ان کو آزاد فرما دے۔ رب العالمین اکرم الاکرمین، یہاں پر جتنے بھی تیرے دربار میں سر جھکانے کے لیے آج رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں آئے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کے رمضان کا آخری جمعہ ہے یا پھر آنے والا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو مولا بغیر بخشے ہوئے رمضان کو رخصت نہ فرما، اور اگر اور رمضان لکھا ہوا ہے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ پھر سے رمضان عطا فرما۔ کریم خدا ارحم الراحمین، مولا ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، ہر طرح کے ظلم و فساد اور بربریت سے محفوظ فرما۔ کریم خدا ارحم الراحمین، جتنے جنگی حالات پیدا ہو چکے دنیا میں ظالموں کو تہس نہس فرما دے، ظالموں کو ان کے لیے زمین تنگ فرما دے۔ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، مولا بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے گھروں کو بے برکتی سے بچا، نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، شرین و فتین اور جلنے والوں کی جلن سے بچا، جادو سحر سفلی علوی ہر طرح کی مار سے بچا۔ مولا رمضان کے ختم ہوتے ہی شیطان واپس آنے والا ہے، اے پاک پروردگار اس کے ہر مار سے، اس کے ہر وسوسے سے ہماری حفاظت فرما، نفس امارہ کو غالب آنے سے بچا لے، ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما، ہمارے دل کو وسوسوں سے بچا، دل کو حب مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ اخیر میں یہ التجا ہے مولا، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی زیارت نصیب فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔